قدم اٹھا دیتے، لیکن اس لیے کہ وہ کسی بھی وجہ سے جو ان کو پتہ ہوگا نہیں مان رہا ہے، وہ نہیں مان رہے ہیں کہ ہمیں بزدار کو ہٹانا ہے، وہ نہیں مان رہے ہیں کہ انہیں عمران کو ہٹانا ہے۔ عمران کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ اس کو ہٹنا ہے۔ تو اگر ان کا یہ موقف ہے تو ہم اس قسم کے غیر سنجیدہ موقف کے ساتھ تو پیپلز پارٹی سیاست نہیں کر سکتی۔ اگر ان کا موقف میں کوئی سنجیدگی ہوتی تو ضرور ہم مل کے یہ آپشن استعمال کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ایک نیک نیتی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ ہم محنت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ کون ان کے ساتھ سچے ہیں، کون ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا تھا کہ دوستوں پہ بھروسہ کیا لیکن انہوں نے دھوکہ دیا، تو ان دھوکہ دینے والے دوستوں کے ساتھ اب آپ اپنی کمپین کنٹینیو رکھیں گے یا آپ سے الگ الگ کر کے؟ تو میرا میں پہلا دن سے ہمارا نشانہ خان صاحب سلیکٹڈ حکومت رہا ہے۔ ہم نے جب یہ پورا سلسلہ شروع ہو گیا تھا منع کیا تھا کہ اپوزیشن کو اپوزیشن سے اپوزیشن نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارا موقف وہی ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا۔ تو اس سے زیادہ دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے خان صاحب کو سمجھو نو کانفیڈنس میں ایک ٹیسٹ رن میں ہروا دیا۔ سکیڈول تھا، بیچارہ نثار کھورو صاحب بھاگ دور کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے کہ اگلا ہفتہ تو ہم لانگ مارچ کے لیے نکل رہے ہیں، قافلے تیار، یہ والے سکھر والے ہوٹلز کا بندوبست یا کسی کا میرج شادی ہال کا بندوبست، کسی کا پیٹرول کا بندوبست، اسے ہم تو تیار نکلے تھے کہ لانگ مارچ اب ہوگا، اور عین وقت پہ مڑ کے کہنا کہ نہیں اب تو لانگ مارچ تو استعفے کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ تو مطلب لانگ نو کانفیڈنس سے پیچھے ہٹنا، لانگ مارچ سے پیچھے ہٹنا اور پیپلز پارٹی کو برا بالا کہنا، تو دھوکہ ہی ہے نا۔ آپ اگر اس کو لفظ دیتے آپ کیا دیتے؟ اگر آپ سنجیدہ ہوتے سچا ہوتے، واقعی آپ کا سیاسی اختلافات تھا ہمارے ساتھ کہ نہیں آپ کا نو کانفیڈنس غلط ہے، آپ کا لانگ مارچ کا منصوبہ بندی غلط ہے، ہم اصولی طور پہ استعفے پہ کھڑے ہیں، تو آج تک استعفے آ جاتے۔ کل وہ مزار قائد کے کونے پہ کھڑے ہو کر کہہ دیتے کہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ میں تو ایٹ لیسٹ بہت کنفیوزڈ ہوں ان کا سیاست سے۔ ایک عہدیدار کا بات سنیں تو دوسرا لگتا ہے، ان کے پارٹی کا صدر کی بات سنیں تو کوئی دوسری بات ہو رہی ہے، ان کے لنڈن چیپٹر کی بات سنیں تو وہ کوئی دوسری بات کر رہے ہیں۔ تو کنفیوژن سے سیاست نہیں چلتا۔ پیپلز پارٹی میں کلیئرٹی ہے، نظریاتی کلیئرٹی ہے، سیاسی کلیئرٹی ہے، اور عمل کا ہمارا پلان کا اور اسٹریٹجی کا کلیئرٹی ہے۔ جب دوسروں کے پاس کلیئرٹی بھی آ جائے گا تو اس سے اوور آل اپوزیشن کو فائدہ ہوگا۔ تب تک پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ 16,000 خاندانوں کو بے روزگار کیا جائے اور پورا اپوزیشن چھپ رہے۔ پیپلز پارٹی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ لاہور میں ڈاکٹرز کو لاٹھی چارج کیا کیمیکل سپرے کروایا جائے اور ہم خاموش رہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی جماعت ہے، ہم نے اپنا سیاست کرنا ہے، اپنے عوام کے لیے بولنا ہے، باقی جنہوں نے کرنا ہے وہ کرے۔ بلاول صاحب، اسی سے منسلک ایک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی عوامی سیاست کر رہی ہے، نون لیگ، جے یو آئی، دیگر اپوزیشن جماعتیں یہاں پر موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں سرکاری ملازمین کو بے روزگار کیا گیا ہے، اور پاکستان کے اندر لگ ایسا رہا ہے جیسے اس وقت عدالتی مارشل لا موجود ہے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ، جو دیگر جماعتیں ہیں وہ نہیں بول رہی۔ کیا مصلحت ہے آپ کے خیال میں، کیا وجوہات ہیں، یہاں بھی اسپیس دیا جائے؟ سنا تھا کہ کوئی آ رہے تھے حقوق سندھ کی بات کرنے اور حقوق پاکستان کی بات کرنے، اور انفارچونیٹلی یہ پوائنٹس مس ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایکچولی وہ جماعت ہے جو روزگار دیتی ہے۔ اگر یہ 16,000، میں نہیں جانتا ان کو، لیکن اگر یہ 16,000 خاندانوں کو روزگار ملا
تو اتنا مجھے ضرور پتا کہ ملا تو پیپلز پارٹی کے دور میں ملا ہوگا. اگر وہ سٹیل ملز کے ملازمین تھے، ان کو جانتا تو نہیں ہوں، مگر یہ ضرور پتا ہے کہ اگر ان کو روزگار ملا تھا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ملا تھا. ان ایف آئی اے آفیسرز کو جو نکالا گیا میں ان کو بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اگر ان کو روزگار ملا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ملا. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی پیپلز پارٹی والے ہیں یا کوئی جیالے ہیں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے دور ہی میں روزگار ملتا ہے. دوسرے کے دور بھی سب نے بھگتا ہے، وہاں لوگوں کو بے روزگار کروایا جاتا ہے. یہ 16,000 خاندانوں کو جو آج بے روزگار کروا دے دیا، آپ